فاتحہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین، مخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المبید والمصطفی الامجد، ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیبا اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرضی علی اللہ۔ صلوات پڑھ عزیزان محترم، برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، غم گساران اہل بیت، مرسل اعظم ختمی مرتبت جسے خاتم النبیین کہا گیا۔ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ انگوٹھی کا استعمال سرکاری تالا لاک کرنے میں ڈالا جاتا ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہاں تو بہرحال ہمارے ہندوستان میں کیا ہر جگہ کے اوپر الیکشن ہوا کرتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد میں سیل لگا دی جاتی ہے۔ کیوں سیل لگتی ہے؟ کب اس کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اگر کھولے گا تو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈبے کے اوپر آدمی نوٹ لگا دیتا ہے اور نوٹ کا نمبر آپ کو دے دیتا ہے، بھائی جب وہاں ڈبہ کھولے تو اپنا نمبر ملا لینا۔ تو یہ جو سیل لگتی ہے، مہر لگائی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں خاتم، کہ بس سائن ہوا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مرسل اعظم کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ اللہ نے انگشت مبارک سے، انگوٹھی سے مہر لگا دی، بس یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد جو بھی دعوی نبوت کر دے وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یا آخری نبی خاتم ہے، اب انگوٹھی لگا، مہر لگا دی گئی ہے۔ اور آج بھی آپ کسی بھی آیت اللہ کے پاس اپنا مسئلہ لکھ کے بھیجیں، جب وہ اس کا جواب لکھے گا تو وہ اپنے نام کی مہر ضرور لگائے گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہو کس کا جواب دینے والا فلاں ہے۔ تو انگشت مبارک جو انگوٹھی کا مہر لگتی ہے، آپ دیکھیں توضیح المسائل کے اوپر بھی مہر لگی رہتی ہے، نام لکھا رہتا ہے اس کے نیچے۔ کتاب پر نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی توضیح المسائل ہے، اس مہر پر دیکھیں کہ نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ مہر نہ لگی ہو تو قابل اعتماد نہیں ہے کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد کو خاتم النبیین اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آخری پیغمبر، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اب امامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور جس حدیث کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، یہ آخری وقت میں پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ کیا کہا آخری وقت میں؟ مسلمانوں مجھے کاغذ اور قلم دے دو۔ تو کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا،
جو ہم نے کہا کاغذ اور قلم نہیں ملا، دینے والوں نے نہیں دیا، یہی تو وجہ تھی جب امام حسن نے صلح کی ہے اور صلح کا کاغذ آیا ہے، اے حسن ابن علی تم اس پر شرائط لکھو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ جب کاغذ اور قلم آیا ہے امام حسن کے پاس تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا تم مانگ رہے تھے، لوگوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا ہے، نانا میں نے اپنے گھر پہ منگا لیا ہے کاغذ اور قلم۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن اعتراض کرنے کی تو عادت ہے، فوراً ہی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ کیا صاحب نے کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا؟ علی تو موجود تھے، علی دے دیتے، علی نے کیوں نہیں دیا؟ ان کو دے دینا چاہیے، بھائی بات صحیح ہے، آپ نہیں دے رہے تو میں دے دیتا ہوں، حضور یہ لیجیے۔ کہا علی دیتے کیوں؟ پوری توجہ سے جانے محترم، بھائی مجھے اگر ڈر ہو کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میرے جانے کے بعد اس میں سے کچھ لوگ عزاداری چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں گے، تبھی تو میں کہوں گا بھائی کاغذ اور قلم لے آؤ، کچھ چیزیں لکھ کے دے دوں تاکہ تم لوگ عزاداری سے الگ نہ ہو۔ تو جس سے ڈر ہوگا میں اس سے مانگوں گا۔ اور پھر آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی علی سے کوئی کام لیا ہے پیغمبر نے تو نام لے کے آواز دی ہے، خیبر میں ضرورت پڑی کا نادے علی۔ اگر جہاں پر پیغمبر کو جس سے خطرہ تھا ان سے کہہ رہے تھے کاغذ اور قلم دو تمہیں نہ رشتہ لکھ دوں، علی سے ڈر نہیں تھا کہ میرے بعد علی بہک جائے گا، تو علی سے کیوں مانگتے؟ کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، کہ علی کا اگر نام لے کے کہا ہوتا تو علی دے دیتا۔ کیونکہ آج تک پیغمبر کا وصول رہا ہے، کبھی ناد علی کہہ کے پکارا ہے، کبھی رجل کہہ کے پکارا ہے، کبھی کرار اور غیر فرار کر کے پکارا ہے۔ تو جب پیغمبر علی کا نام لے کے پکار رہا ہے تو آج جب پیغمبر نے علی سے کہا نہیں تو علی دے کیوں دیتا؟ جس سے مانگ رہے تھے، جس سے خطرہ تھا پیغمبر کو کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب شہزادی کونین دربار میں پہنچی ہیں کہ فدق میرا ہے مجھے دو، تو یہاں پر پھر معترض نے اعتراض کیا، اگر انہوں نے نہیں دیا تھا، جب علی کے پاس ظاہری حکومت آئی تھی تو حق ظاہرہ تھا، تلوار کے زور پر لے لیتے اور کہتے آؤ حسن اور حسین اپنی ماں کا حق لے جاؤ۔ علی نے کیوں نہیں لیا؟ کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، جنہوں نے پیغمبر کے مکان کو غصب کر لیا تھا پیغمبر نے کیوں نہیں لیا؟ کہ جس طریقے سے پیغمبر نے اپنے مکان کو نہیں لیا تھا اسی طریقے سے علی نے حق فاطمہ کو واپس نہیں لیا۔ کہ کیوں نہیں لیا؟ کہ اگر علی اس وقت لے لیتا تو ظالم جس نے ظلم کیا تھا اس کے ظلم کی کمی آ جاتی، اور علی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے علی نے نہیں لیا باغ فدق۔ ورنہ یہ تو حقیقت ہے، جب برسر اقتدار ہے تو اپنا حق تو لے سکتے، کیوں؟ میں مالک ہوں، جو چاہوں سو کر دوں۔ لیکن علی نے اسی لیے نہیں لیا کہ جنہوں نے چھینا ہے ان کے عذاب میں کمی نہیں ہونا چاہیے، جس سے فاطمہ ناراض ہے، یہ مال واپس ہونے کے بعد فاطمہ کی ناراضگی میں کمی نہ آئے، اس لیے علی نے نہیں لیا کہ فاطمہ جتنی ناراض گئی ہے ناراض رہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے اسی میں اس حدیث کو 3 طریقے سے پڑھا تھا۔ کسی نے کہا ثقلین نہیں امرین ہے، یعنی 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا امرین بھی نہیں ہے نہ ثقلین ہے، خلافتین 2 خلافتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن بعد میں نام سب نے وہی لیے، قرآن اور اہل بیت۔ بہرحال کچھ بھی ہو، 2 گراں قدر چیزیں ہم کیسے مان لیں کہ قرآن کا اور اہل بیت کا وزن برابر ہے؟
بھائی قرآن تھیوری بیان کرتا ہے، پریکٹیکل نہیں کرتا۔ جیسے کتابوں میں تھیوریاں لکھی ہوتی ہیں، جب پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو اس کے پریکٹیکل بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تھیوریاں بیان کی ہے۔ قرآن نے اپنے لیے کہا کہ پروردگار اگر مجھے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کا وزن تو معلوم ہو گیا کتنا وزنی ہے، کہ اس کے وزن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اہل بیت کا وزن کیا ہے؟ یہ نصرائے نجران نے بتایا کہ اہل بیت کا وزن کیا ہے۔ جب پادریوں نے آتے ہوئے دیکھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا اگر پیغمبر اصحاب کے ساتھ آئے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اگر اہل بیت کے ساتھ میں آتا ہے تو مناظرہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا۔ اور یہی ہوا۔ ابنانا 73 کے 73 فرقوں نے لکھا کہ ابنانا کی جگہ پر حسنین گئے، نساءنا کی جگہ پر فاطمہ زہرا گئیں، انفسنا جان کی جگہ پر حضرت علی کو لے کے گئے نفس کی جگہ پر۔ یہ 5 ہستیاں جا رہی تھیں۔ جیسے ہی پادریوں نے دیکھا، کہا کہ ان سے مناظرہ نہ کرنا۔ کہا کیوں نہ کروں؟ کہا میں ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وہاں قرآن نے اپنا دعویٰ کیا، میں اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نصرائے نجران بتاتے ہیں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو معلوم ہے دونوں کا وزن برابر ہے۔ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقینوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کہا اور کسے دیتی؟ کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن سب کو ہدایت نہیں کرتا ہے، کسے کرتا ہے؟ کہ متقین کو۔ زید ابن ارقم سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم نے سوال کیا، زید ابن ارقم یہ بتاؤ کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو زید نے سوال کیا، سرکار کبھی آپ خاردار راہ سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کس طریقے سے گزرے؟ کہا جب گزر رہا تھا تو میں نے اپنی آبا کو سمیٹ لیا۔ کہا کیوں سمیٹا؟ کہا اس لیے کہ کانٹوں میں میری آبا نہ الجھ جائے۔ کہا اسی طریقے سے دنیا کی راہوں میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کے چلو، کہیں بغض و حسد اور کینہ کلیجے میں نہ آ جائے۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ ہے متقی۔ بھائی قرآن کسے کرتا ہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بچائے، اس کو ہدایت کرتا ہے قرآن۔ اور قرآن بول سکتا نہیں تو اب اس کی ہدایت کرے گا امام المتقین کا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اب جب تک غیب پر ایمان نہیں ہوگا تو قرآن ہمیں ہدایت نہیں کر سکتا۔ اللہ پردہ غیب میں تھا، اس نے سوچا میری دلیل کیا ہے کہ میں پردہ غیب میں ہوں، میں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا محمد تیرے آخری محمد کو میں بھی پردہ غیب میں رکھوں گا، میں پوشیدہ ہوں تو وہ بھی پوشیدہ رہے گا۔ کب تک؟ کہ جب تک میری مرضی ہوگی تب تک وہ پردہ غیب میں رہے گا۔ اور ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، بغیر امام کے کوئی نہیں جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا امام زمانہ جو پردے غیب میں ہے، تو ہم وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں امام مہدی کا اور کام ہمارے یزیدیوں والے ہوں، تو یہ یاد رکھا کہ امام مہدی کے ساتھ میں نہیں، یزید کے ساتھ بلائے جاؤ گے، کیونکہ کارنامے ادھر کے ہیں، ادھر کے نہیں ہیں۔ جو ایسا آپ کا عمل ہوگا، اور اسی لیے ہے کہ آپ تمنا کریں کہ میں فلاں اپنے امام کے ساتھ بلائے جاؤں،
اور سارے لوگ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، وہ جاہل ہے، جہالت کی موت پر مرا جو اپنے امام میں وقت کو نہ پہچانے۔ ہمارا امام وقت امام زمانہ ہے، تو ہمیں اسے پہچاننا چاہیے، اور صرف پہچاننا ہی کافی نہیں، معرفت ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہے کہ ہم مانگتے رہے ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص فرات کے کنارے عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک روز جناب ابراہیم اپنی بھیڑیں چراتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ عابد ہے، عبادت کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم اس کے قریب بیٹھے، محو گفتگو ہو گئے، تو اس سے پوچھا بھائی تو یہاں اس صحرا میں آتا ہے عبادت کرنے کے لیے، یہ نہر پڑتی ہے کیسے آتا ہے؟ کہا سرکار آتا ہوں، کشتی مل جاتی تو ادھر آتا ہوں، پھر کشتی سے ادھر جاتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا بھائی کیا میں تجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دوں؟ کہا حضور بتا دیجیے۔ کہا جب آیا کر اور جایا کر تو پہلے بسم اللہ کیا کر، اور بسم اللہ کرنے کے بعد میں قدم رکھ، پانی کے اوپر تیرے لیے راستہ بن جائے گا۔ جناب ابراہیم نے بتا دیا، اپنی بھیڑوں کو لیا، اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنے گھر جانے لگا تو یاد آیا کہ اس نے یہ بتایا تھا، کھڑے ہوئے بسم اللہ کی اور پانی کے اوپر چلتے چلے گئے، پیر تک نہیں بھیگا۔ اب جب یہ عمل وہ روز کرتا تھا تو روز دعا کرتا تھا پروردگار اس جوان سے مجھے ملا دے، اس خوبصورت جوان سے مجھے ملا۔ 40 سال گزر گئے دعا مانگتے ہوئے، جناب ابراہیم کا گزر ادھر نہیں ہوا۔ 40 سال کے بعد جناب ابراہیم پھر آئے، جناب ابراہیم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 40 سال ہو گئے، 40 سال پہلے اسی جگہ کے اوپر ایک جوان ملا تھا، میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، 40 برس گزر گئے، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میں نے مانگنا چھوڑ دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا کیا مانگ رہا تھا؟ کہ مانگ یہ رہا تھا پروردگار جسے تو نے پہلی بار ملایا ہے خوبصورت جوان کو، مجھے اس سے ملا دے، آج تک نہیں ملایا۔ کہ تیری دعا تو قبول ہو گئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہا وہی جوان تو میں ہوں۔ کہ تم ہو؟ کہاں جب دیکھا تھا تو بچپنا تھا، ریش نہیں تھی، اب داڑھی آ گئی ہے، پہچان مجھے ذرا۔ پھر میں گفتگو، اس نے کہا حضور میرے ساتھ کھانا کھا کے تب جائیے گا۔ عقیدہ اور ایمان جناب ابراہیم نے قبول کر لیا۔ اس نے عبادت کی، جب جانے لگا تو کہنے لگا آئیے۔ اب وہاں نہر فرات پر کوئی بھی کشتی موجود نہیں، اس نے کہا حضور آئیے۔ اس نے بسم اللہ کیا اور پانی کے اوپر چلتا ہوا چل دیا۔ جب فرات کے ادھر گیا تو دیکھا جناب ابراہیم ادھر کھڑے، تو اس نے کہا آؤ۔ کہا کیسے آؤں؟ کشتی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ پھر اس نے بسم اللہ کیا، پھر پار کر کے ادھر آ گیا۔ تو اس نے کہا حضور چلیے نا۔ کہ تو کیسے پار کرتا ہے؟ کہا صاحبزادے تیرا بتایا ہوا نسخہ کہ بسم اللہ کرو دریا راستہ دے دیتا ہے، ارے میں بسم اللہ کر کے چل رہا ہوں، تم بھی بسم اللہ کرو، اسے فرات کو پار کرو۔ اللہ اکبر، کتنا ایمان تھا! ابراہیم نے ایک بار بتایا، توجہ ہے نا، ابراہیم نے ایک بار بتایا، اتنا ایمان کہ بسم اللہ کہہ کے دریا پر راستہ بنا لے۔ ارے پیغمبر 23 سال تک بتاتے رہے۔ بھائی صلوات پڑھ دو محمد پیغمبر ایک دو نہیں 23 سال تک بتایا ہے، لیکن پھر بھی کسی کا ایمان اتنا مستحکم نہیں تھا۔ پیغمبر نے ابتدائے اسلام میں 10 صحابہ پر اکتفا کیا، مولائے متقیان نے بعد پیغمبر 12 صحابہ پر تقیہ کیا۔ آپ دیکھیں ابتدائی صورت میں پیغمبر نے کبھی کسی سے جنگ نہیں لڑی، ابتدائی دورے میں علی نے بھی کسی سے جنگ نہیں لڑی۔ مدینے کے آنے کے بعد
اگر پیغمبر نے غزوات پر جنگ کی ہے تو مولا متقیان نے ظاہری خلافت پانے کے بعد قاسطین مارکین سے جنگ کی ہے. یہ علی ہے اور یہ پیغمبر. اگر پیغمبر نے کہہ دیا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، فدق چھن گیا، خلافت چلی گئی، لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی. علی کی تلوار میں وہی دھار تھی، وہی بازو تھا، وہی کلائی تھی، لیکن پیغمبر نے کہا تھا یا علی صبر کرنا. تو یہ علی نے صبر کیا کس بات پر؟ کہ پیغمبر نے کہا ہے تلوار نہ اٹھانا. ورنہ علی ایک ہی مرتبہ تلوار اٹھائی تھی، سارے صحابہ اپنے گھر چلے گئے تھے. جب کہا ہے کہ رسول کی بیٹی کو انہوں نے دفن کر دیا، مجھے خبر نہیں دی ہے، ہم کھود کر کے جنازہ نکالیں گے اور نماز پڑھیں گے، علی نے تلوار کھینچ لی، قبر سیدہ کو اپنے پیروں کے درمیان میں لے کے کھڑے ہو گئے، منہ سے کف جاری تھا. جب صحابہ پہنچے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ آج علی سے بولنا نہیں. کہا کیوں؟ کہ پیغمبر کی حدیث یاد ہے کہ علی جب مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، برہنہ تلوار ہاتھ میں ہو، منہ سے کف جاری ہو تو چھیڑنا نہیں، ورنہ میں ہوتا تھا تو میں روکتا تھا، پھر اس وقت کوئی علی کو روکنے والا نہیں ہوگا. سارے چلے آئے، کسی میں ہمت نہ تھی جو جناب نماز پڑھ لیتا، قبر کھود دیتا. بھائی وہی علی ہے نا جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ہے ان لوگوں نے، یہ وہی علی ہے نا جس نے، اگر پیغمبر نے بدر و احد میں لڑائی کی اور کامیابی حاصل کی تو علی نے بھی جمل میں جنگ کی ہے، مکمل کامیابی فتح حاصل ہوئی ہے. اگر پیغمبر کسی جنگ میں ظاہری احد کی لڑائی میں ظاہری مکمل فتح نہیں ملی تھی تو علی کو بھی جنگ صفین میں مکمل فتح نہیں حاصل ہوئی، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں نے، یعنی مسلمانوں کیا، عمر یاس نے قاریوں سے کہا تم قرآن پڑھو، اور جو نہیں تھے ان سے کہا تم نیزے پہ بلند کر دو. علی نے ادھر مالک اشتر سے کہا مالک حملہ کرو. مالک اپنے قبیلے کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا؟ وہاں قرآن پڑھ رہے تھے قاریان. مالک واپس آ گئے، علی کے خانے کے پشت سے نکلے. میرے مولا نے آواز دی مالک جی میرے آقا. کہا حملہ نہیں کیا؟ کہ سرکار گیا تھا، وہ سب قرآن پڑھ رہے تھے. میرے مولا نے فرمایا مالک قرآن ان سب کی گردنوں میں اٹکا ہوا ہے. کہ مولا یہ کیسے؟ کہ تم نے پیغمبر کو فرماتے نہیں سنا ہے علی مال قرآن، قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے. جب قاریان قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پہلے گردن میں رک کے دیکھتا ہے یہ بغض علی میں تلاوت ہے یا حب علی میں. اگر بغض علی میں ہے تو حلق پہ اٹک جاتا ہے، مالک میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن ثابت ہے. یہ ہے مالک. مالک کے لیے علی نے کیا فرمایا؟ کہ میرے لیے مالک کے اشتر ایسا ہی ہے جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا. جتنا رسول مجھ پر بھروسہ کرتے تھے اتنا میں مالک پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ ہے مالک اشتر. کتنا بڑا شجاع ہے. شجاعت کا اندازہ میدان صفینی میں لگتا ہے. بس میں اپنی منزل تک لے آیا. کب؟ جب یہ قرآن بلند ہوا اور مالک کی تلوار چلتی رہی تو وہی سارے صحابی آ گئے علی کے خانے کے چاروں طرف. کہا علی مالک کو واپس بولا لے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں سے جنگ نہیں کریں گے. ایک قاصد گیا، مالک نہیں آئے. دوسرا گیا، نہیں آئے. کہا قیس تو جا اور جا کے مالک سے کہہ دے اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو واپس آ جا. یہ کون تھے؟ سارے مسلمان تھے جو علی کا خیمہ گھیرے ہوئے تھے. قیس پہنچے، مالک کی کلائی پکڑ لی. مالک ٹھہر. کہا قیس کیا بات ہے؟
کہا مولا نے کہا اگر زندہ دیکھنا چاہتے تو واپس آ جاؤ۔ مالک نے ایک جملہ کہا قیس کیا مولا نے اتنی اجازت دی ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑا دوں؟ کہا نہیں۔ علی نے کہا جہاں ہو وہیں سے واپس آ جاؤ۔ یہ ہے شجاعت۔ سامنے خیمہ ہے، گھوڑا دوڑے بس سر اور گردن میں جدائی ہو جائے، لیکن علی کی اجازت نہیں ہے تو مالک نہیں دے، واپس آ گئے۔ بازو پہ تیر لگا ہے اسی عالم میں، مالک نے دشمن کو دیکھا، اب مولا کی اجازت نہیں ہے، تیر لگا برداشت کیا، دشمن سے بدلہ نہیں لیا، ریوار پہ سوار ہوئے واپس آ گئے۔ جی مولا، یہ ہے مالک، اس کو کہتے شجاعت۔ کسی کو مار دینا یہ شجاعت نہیں ہے، ہم مار سکتے ہیں اور مار کھا کے واپس آ گئے، یہ ہے شجاعت۔ تو مالک اشتر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں بہت سے کارنامے انجام دیے، تو یہ علی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اطاعت ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے تب تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک یہ دونوں حوض کوثر پر آ کے مجھ سے نہ مل جائیں۔ یہ پیغمبر نے بیان کر دیا کہ ہمارے اہل بیت اور قرآن دونوں ہم وزن ہیں۔ مسلمانوں نے نہ تو قرآن کی قدر کی نہ اولاد رسول کی قدر کی۔ حسین سے بیعت طلب کی گئی، حسین نے وطن چھوڑ دیا، جبکہ اگر حسین چاہتے تو یہ جنگ مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن حسین نے کہا نہیں، اگر مدینے میں جنگ ہوئی تو قاتل پکڑا نہیں جائے گا، سامنے نہیں ہوئے کہ کون ہے، کا پتہ ہی نہیں کس نے قتل کر دیا۔ جب رات کو شب عاشور لشکر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا عباس جا ایک شب کی مہلت لے کے آ۔ مولا کیوں؟ کہ عباس ایک شب کی مہلت لے کے آ، حسین رات کے سناٹے میں جنگ نہیں چاہتا ہے، ورنہ پھر بعد میں یہ مسلمان، یہ صحابہ اور صحابہ کے بیٹے یہی کہیں گے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے، عباس کون ہے، اصغر کون ہے۔ کہ تو رات کے سناٹے میں حسین نہیں لڑے گا، دن کے اجالے میں، دن کے اجالے میں بازار شہادت گرم ہو گیا، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اقربا کی باری آئی۔ جناب قاسم امام حسن کے صاحبزادے جب باپ دنیا سے گیا ہے تو 3 سال کے تھے۔ چچا استاد ہے جسے عباس کہتے ہیں، عباس شاگرد ہیں حسن کے اور علی کے، امام علی نے سکھایا، امام حسن نے سکھائے۔ غازی نے فن سپاہی سب کو سکھائے۔ میدان کارزار جب گرم ہوا اور قاسم کو بھی اجازت ملی، جب قاسم اجازت کے لیے آئے ہیں اور باپ کا نامہ دیا ہے چچا کو، تو امام حسین نے قاسم کی کلائی پکڑی، خیمے میں آئے کہ مجھے بھی بھائی کی وصیت یاد آ گئی۔ قاسم کا عقد اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ سے کیا۔ کیوں؟ بھائی کی وصیت تھی، اور پھر ایک وجہ کہ امام نے قاسم کا عقد کیا ہی کیوں، اور اس کے بعد آپ کی عبادت تمام۔ جناب داؤد پیغمبر دربار سجا ہوا ہے، جناب داؤد کی نظر پڑی کہ ایک جوان بیٹھا ہے اور ملک الموت سامنے اسے بار بار دیکھ رہا ہے۔ دربار برخاست ہوا، جناب داؤد نے ملک الموت سے پوچھا بتا اس بچے کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ یا نبی اللہ آج سے 40 دن کے بعد یہ مر جائے گا۔ جناب داؤد نے کہا یہ بچہ 40 دن کے بعد مر جائے گا؟ جناب داؤد نے بیت المال سے پیسہ نکالا، اس بچے کو دیا، کہ تو فلاں گاؤں میں چلا جا، پوری توجہ سے جانے محترم،
تو فلاں جگہ پر چلا جا اور فلاں آدمی سے ملنا، میرا نام لینا، کہنا داؤد پیغمبر نے کہا تو اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دے، لیکن یہ یاد رہے عقد کر کے فوراً واپس آ جانا، رکنا نہیں ہے، نکاح کے بعد فوراً گھر واپس آ جانا اور یہ مہر ادا کر دینا۔ جناب داؤد نے کیوں کیا، وجہ بیان کروں گا۔ یہ بچہ، یہ لڑکا وہ رقم دے کے وہاں تک پہنچا اور عقد کیا اور واپس آ گیا۔ 40 دن گزر گئے، ملک الموت نہیں آیا۔ جب پھر کبھی ملاقات ہوئی تو جناب داؤد نے کہا بھائی تو نے اس لڑکے کے لیے کہا تھا فلاں کے لیے کہ یہ 40 دن میں مر جائے گا، لیکن وہ تو آج تک زندہ ہے، تو آیا نہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے؟ کہ داؤد جب تو اللہ کے ایک بندے کے لیے اتنی نیکی کر سکتا ہے، اس کی حیات بچانے کے لیے تو نے بیت المال سے مال دیا مہر ادا کرنے کا اور اس کا عقد کرایا، اور وہ بچہ عقد کر کے واپس آ گیا، جس نے نکاح کے بعد بیوی کو بھی نہیں دیکھا تھا، تو بتا جب تو اتنا کرم کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کرم کے بدلے تیرے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا جناب قاسم کا عقد کیوں کیا امام حسین نے؟ اسی لیے کیا تھا چونکہ عرب کا اصول تھا اگر صحرا پڑا ہے تو جنگ نہیں ہوتی تھی، اگر صحرا ہے تو پھر اسے کوئی قتل نہیں کرتا تھا، صلح ہو جاتی تھی۔ لیکن ہائے حسن کا لال میدان جنگ میں آیا، ازرق کے 4 بیٹوں کو پچھاڑا، خود ازرق شامی کو مارا۔ یہ قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قاسم یکو تنہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، سامنے سب سیر و سیراب ہے۔ قاسم لڑتا رہا، اچانک قاسم کے گرز لگا، کمر پہ گرز لگا، قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ ادھر قاسم جا رہے تھے، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین دوڑے قاسم کو لینے جا رہے ہیں، لیکن قاتل سرانے موجود تھا، اس نے دیکھا کہ حسین شیرانہ حملہ آور ہیں، عباس شیرانہ چلے آ رہے ہیں۔ اس نے دہشت میں آواز دی اے کوفے والو ہماری مدد کرو، حسین کے پنجے سے ہمیں چھڑاؤ۔ کوفے کا لشکر ادھر سے چلا، ارے آزادارو حسین اور عباس حملہ ور تھے، ادھر سے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر آئے۔ اسی بھاگڑ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ہر گھوڑے کی ٹاپ پر قاسم آواز دے رہے تھے چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کو پہنچو۔ حسین سرانے پہنچے، آواز دی قاسم اس چچا پر بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارے، تیرا چچا مدد کو نہ آ سکے۔ عزادارو قاسم کا لاشا لے کے حسین خیمے کی طرف آئے، آواز دی بابی ام فرما قاسم آ گیا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے فاطمہ کبریٰ سے کہا چلو قاسم کا لاشا آیا ہے، رنسالہ پہنا دیا گیا۔ بیوہ قاسم کہتی کیا کہہ کے رو، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں بھی کہیں شان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔